عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ حملہ آور اتنا ہی مشاق تھا تو ٹارگٹ کو ہٹ کیوں نہ کر سکا؟ صرف ایک غریب سیکیورٹی گارڈ کی جان ہی کیوں گئی؟ اسپتال لے جائے جاتے وقت عمران خان کے پاؤں کی پٹی پر خون کے نشان کیوں نہیں تھے؟ اگر حملہ پنجاب کی حدود میں ہوا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ گجرات کے تھانے دار نے ملزم کے شرانگیز اور مذہبی جنونیت سے بھرپور اعترافی بیان کی ویڈیو پی ٹی آئی کی قیادت سے پوچھ کر جاری کی یا وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا؟ پنجاب پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے میں کیوں ناکام رہے؟ اگر یہ قاتلانہ حملہ ڈرامہ نہیں تھا تو اب تک پی ٹی آئی کے سیکیورٹی ونگ اور پنجاب پولیس کے اعلیٰ اہلکاروں کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا کنٹینر حملہ کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کو بھی پہلے سے اعتماد میں لیا گیا تھا؟ کیا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو آتشی اسلحہ لہرا کر جان سے مارنے کی دھمکی دینے والے انور زیب کو حملے سے پہلے ہی اس دھمکی کی ریہرسل کروائی گئی تھی؟ کیا پی ٹی آئی ناکام دھرنے سے فرار اور عوامی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے مزید لاشیں گروانے والی ہے؟ لانگ مارچ کے دوران اب تک شہید ہونے والے چاروں افراد کنٹینر کے آس پاس ہی کیوں نشانہ بنے؟ لانگ مارچ کے چاروں شہداء کا تعلق پی ٹی آئی سے کیوں نہیں تھا؟ پاک فوج مخالف بیانیہ، بھارتی چینلز کی عمران خان کے لیے پشت پناہی اور خونی لانگ مارچ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس پورے ایپیسوڈ کا اصل بینیفیشری کون ہے؟ کیا ملزم کے اعترافی بیان کے باوجود عمران خان اپنی تقریروں میں مذہب کارڈ استعمال کرتے رہیں گے؟ عمران خان خود پر لگے الزام خان کی چھاپ کیسے مٹا سکیں گے؟ کیا کنٹینر حملہ کیس کے بعد پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی کے تعلقات میں دراڑ پڑنے والی ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے کچھ اور ارکان بھی روز روز کی ڈرامے بازیوں سے تنگ آ کر فیصل واؤڈا کی راہ پر چلنے والے ہیں؟ ایسے ہی کچھ اور سوالات ابھی اٹھنا باقی ہیں۔ مزید سوالات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز پاکستان۔